میں آپ کو دل کی دنیا اور دلوں کے راز بتا رہا ہوں کہ جس وقت یا لطیف و یا ودود تو پڑھتے ہیں، آپ کا رزق محفوظ، آپ کی نسلوں کی دولت محفوظ ہوتی ہے۔ اور نسلوں کی دولت بتاؤں کیسے محفوظ ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ تشریف لے جا رہے تھے، ایک دیوار گرنے والی تھی، آپ نے دیوار کو بنا دیا۔ تو پوچھا آپ نے دیوار کیوں بنائی؟ کہا دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور 2 بچے تھے، دونوں یتیم تھے، اگر دیوار گر جاتی خزانہ نکل آتا، لوگ لوٹ لیتے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کی نسلوں کے خزانہ، اور بچے یتیم تھے، اور ان کا باپ جو تھا وہ نیک تھا، وہ عبادات، وہ ذکر، وہ تسبیحات، وہ یا لطیف و یا ودود، وہ اللہ اور کلمہ اور پتہ نہیں کیا اعمال، وہ نیک تھا، اور اس نیکی کی وجہ سے اس کی نسلوں کا رزق محفوظ ہوا۔ نیکی کی وجہ سے نسلوں کا رزق محفوظ، نیکی کی وجہ سے نسلوں کا رزق محفوظ۔ یا لطیف و یا ودودوں کی برکت سے نسلوں کا رزق محفوظ ہوتا ہے، نسلوں کا مال محفوظ ہوتا ہے۔ اور یا لطیف و یا ودودوں کی وجہ سے ایک بات بتاؤں، نسلوں کا حسب اور نسب محفوظ ہوتا ہے۔ یہ بات آج تک آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ حسب نسب کا تعلق کس چیز سے ہے؟ حسب نسب کا تعلق کس چیز سے؟ یہ کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ یاد رکھنا، غریب کی روٹی غریب کا مذہب ہوتا ہے، اس کی قوم، اس کا مذہب، اس کی زبان، اس کا علاقہ روٹی ہے اس کی۔ میرے پاس بے شمار لوگ آئے، مجھے ملاقاتیں کرتے کرتے لوگوں سے 40 سال ہو گئے۔ 1984 سے اس قدم میں نے اس شعبے میں قدم رکھا، آج بھی طالب علم ہوں۔ 2024 ہو گئی، میں نے لوگوں کے نام سنے، کہاں کے ہو، کون ہو، پیشہ کیا ہے، قوم کیا ہے، کس علاقے سے ہو، کہاں سے ہو، کہاں والد صاحب تھے، وہاں سے گئے، وہاں گئے، پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ ہماری قوم یہ ہے، ہمارا پیشہ یہ ہے، لہٰذا لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، ہم فلاں علاقے کے تھے۔ مجھے کراچی میں ایک ریاست کا شہزادہ ملا، اسٹیٹ کا، برِ صغیر کی تقریباً 557 اسٹیٹس تھیں، ایک شہزادہ ملا، اور وہ شہزادہ وہ تھا جو بظاہر کمین تھا، اور اس وقت اس کی روٹی، اس کی روزی وہی تھی۔ آپ کو میری باتیں کچھ سمجھ آئیں؟ جب رزق کشادہ ہوگا، جب رزق وسیع ہوگا، پھر نسب بھی باقی رہے گا، نسب باقی رہے گا، ورنہ نسب باقی نہیں رہتا۔ یہ جو روزی ہوتی ہے، یہ جو روٹی ہے، یہ انسان کے نسب کو کھا جاتی ہے، نسب کو کھا جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں خواجہ خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بڑے کمہار تھے، قوم کے وہ کھرل ہیں، خواجہ نور المحاربی وہی ہیں، کھرل ہیں، لیکن ان کے نام کے ساتھ کمہار۔ مفتی اعظم تھے مفتی کفایت صاحب دہلوی، وہ نائی تھے، ان کے ساتھ ایک پیشہ لگا، لیکن ایک عجیب بات بتاؤں، یہ پیشے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ میرے ہاں آپ کے ہاں جانی پہچانی جاتی ہیں۔ انگریز نے اپنے ساتھ یہ لیول اپنے آپ کے ساتھ نہیں لگنے دیے۔ انگریز کا ہر بندہ ہر پیشہ کرتا ہے، ہر پیشہ کرنے کے بعد اس کو وہ شہری سارے قانون حاصل ہیں، اس کے ساتھ کوئی کمی اور کوئی مسلی اور اس قسم کا لفظ نہیں لگا۔ کیوں؟ اصل میں یہ لفظ مسلی تو کہتے ہیں ولایت کے تاجدار کو جس کی نسبت مسلح کے ساتھ ہو۔ اس نے کہا ایسا لفظ کہو کہ لفظ مسلی سے دور ہو جائے۔ ہمارے ہاں حویلی کے ساتھ کچھ لوگ رہتے ہیں، ان کو دیندار کہتے ہیں، وہ شہر کا کوڑا اور گوں اور گند اور گندگی اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ لفظ لکھا کہ لفظ سوچو یہ دیندار اگر کہو گے تو دیندار تو یہ ہوتے ہیں۔ ایک پوری ترتیب بنی، ایک پورا نظام بنا، اور یہ نظام اور ترتیب بنا 1833 میں۔ 1833 میں سب سے پہلے 1833 میں اس ملک میں انگریزی دفتری زبان کے طور پہ قانونی طور پہ لاگو ہوئی، اس سے پہلے فارسی تھی۔ 1833 میں انگریزی جو ہے بطور دفتری زبان طے ہوئی، فیصلہ ہوا۔ بس رزق کی وسعت، اس تھیلی والے عمل میں رزق کی وسعت، اس تھیلی والے عمل میں نسلوں کی حفاظت، اس تھیلی والے عمل میں آپ کی نسلوں کے لیے کشادگی ہے۔
اور اس تھیلی والے عمل میں ایک اور انوکھی چیز ہے، میں آپ کو عجیب بتاؤں۔ میرے پاس، میں یہ 2098 کی بات شاید کر رہا ہوں، 2098 کی، تو میرے پاس جو ہے 1998 کی، اور 2098 ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے۔ کون 2098؟ 1998 کی بات کر رہا ہوں۔ تو میرے پاس ایک صاحب ہے، وہ صرف ان کے پاس گالیاں تھی اور گالیاں سے جن نکالتے تھے۔ میں شہر کا نام نہیں لیتا، جگہ کا نام نہیں لیتا، گالیاں دیتے تھے اور گالیوں سے جن نکال دیتے تھے۔ ایک نظام ایسا بنا قدرت کا، ان کے پاس ایک مریض لایا گیا، انہوں نے اس کو گالیاں دی، جن چلا گیا، مریض ٹھیک ہو گیا۔ وہ گالیاں دیتے تھے، ان کے پاس کالے منتر تھے، اور کالے منتر کے لیے جتنا گالیاں دیں ناپاک رہیں۔ میں نے کہا نا کہ ایک ناری دنیا ہے، آگ کی دنیا ہے، ایک نور کی دنیا ہے۔ یا لطیف یا ودود نور کی دنیا ہے، وہ آگ کی دنیا ہے۔ اس کے لیے جتنا ناپاک رہیں، جتنا حرام کھائیں، جتنا حرام میں رہیں، جتنا حرام کی دنیا میں جن رات کھوئے رہے، اس میں وہ علم زیادہ عروج کرتا ہے۔ اور جو نور کی دنیا ہے، جس میں ناپاکی اتنا اس کے خلاف ہے، یعنی اس میں پاک رہنا حلال وغیرہ وغیرہ۔ ایک ایسا ان کے اوپر کوئی آزمائش بنی، یہ جو مریض آیا اس کے اوپر کالی دنیا کے بہت بڑے جنات کے سردار غالب تھے۔ ان کو اپنی گالیوں کی توہین محسوس ہوئی، انہوں نے اس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ باقی جتنے بھی تھے وہ بدلہ لے سکتے تھے، لے نہیں سکتے تھے، لینا چاہتے تھے پر لے نہیں سکتے تھے، اس کی طاقت زیادہ تھی، وہ طاقت میں بہت زیادہ تھا، وہ طاقت میں بہت زیادہ تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے اس کا علم چھین، اور علم چھیننے کے بعد اس کو غلاظت کی طرف، یہ بندہ جاتے جاتے، گھوڑے کی لیٹ بڑی ہوتی تھی، کہتا یہ دیکھو کتنا اچھا لڈو، اور کھانا بھی شروع کر دیتا تھا، گھوڑے کی لیٹ کھانا شروع کر دیتا تھا۔ لوگ چھینتے تھے، ان کو گالیاں دیتا تھا، کتنا لذیذ ہے، اور غلاظت، گندگی، نجاست، اس کی طرف اس کا رجحان تھا۔ کسی نے میرا بتایا، اس وقت ان کی عمر تھی کوئی 45-48 سال، کچھ زیادہ نہیں تھا، شہرت بہت پائی، اس میں مال بہت پایا، لیکن وہ جنات کے سردار کا کوئی ایسا ان کے اوپر کوئی غصہ آیا، اللہ نے میرے دل میں ڈالا، اللہ نے میرے دل میں ڈالا، اور میرے دل میں کیا ڈالا؟ عجیب و غریب ڈالا۔ میں نے کہا یہ کالی دنیا کے آدمی ہیں، ان کا نام سنا؟ تو میں نے کہا نام سنا ہوا ہے۔ کہنے لگے یہی ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہے، وہ یہی ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہے، وہ یہی ہیں۔ میں نے یہ 4 چیزیں منگوائیں، یہی کالی مرچ، کالے ماش، کلونجی اور ہربا، یہ 4 چیزیں منگوائیں۔ ان کے گھر کے افراد سے کہا کہ میں آپ کو یہ دم کر دیتا ہوں، اور میں نے بھی ان کو یا لطیف یا ودود دم کر کے دی، میں دم کر دیتا ہوں، آپ دم کریں، اور جس وقت ان کے اوپر غلاظت اور گندگی کا حملہ ہو، اس وقت اس کو توے پہ چھاڑے، اور اس طرح بھی ہو کہ اگر وہ دھواں ان کے اندر جائے تو اچھی بات ہے، قریب بیٹھے ہوئے یہ عمل کریں، اور اس پہ زیادہ سے زیادہ یا لطیف یا ودود پڑھ، زیادہ سے زیادہ کیا پڑھیں؟ آئے ہم تھوڑا سا زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں، پڑھ نہ لیں، ابھی پڑھ لیں، میں کہہ رہا ہوں آج آخر میں پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ یا لطیف ہو۔ اچھا اس کو پڑھے، میں نے پڑھانا شروع کیا، پڑھتے 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 اللہ کا نظام ہے، اس کی صحت یاب ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ کہا کہ ایک بہت کالا خطرناک جن ہے، اس نے مجھے پکڑا ہوا ہے، اور مجھے کہتے تو نے مجھے گالیاں دی ہیں، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو نے سب کی توہین کی ہے، لیکن میں جنات کالی دنیا کا سردار ہوں۔ ٹھیک ہے، کیس کھل کے سامنے آ گیا، کیس کھل کے سامنے آیا۔ اچھا اس واقعے کے بعد ہم حضرت دعائے علی سنیں گے، کتاب آپ کے پاس ہوگی۔ کیس کھل کے سامنے آیا، میں نے کہا ایسا کریں آپ یا لطیف یا ودود پڑھ سکتے ہیں؟ اب وہ پڑھ سکتا تھا، ہوش میں آ گیا۔ اس سے کہیں تو جتنا طاقتور ہے، میں کہیں اپنی زبان سے، آپ کو نظر آ رہا؟ کہا مجھے نظر آ رہا، سامنے ہے۔ میں نے اس سے کہو تو جتنا طاقتور ہے، پتا یا لطیف یا ودود ایسے زور سے ذرا مار کے اس کو اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ ذرا
ہاں آج ہم نے ضرب مار کے، چوٹ مار کے، سٹا مار کے، کفر پہ سٹا، ضربیں، جادو پہ ضربیں، جنات، کالی چیزوں پہ، جنہوں نے ہماری زندگی کو بندشوں میں باندھا ہوا ہے، قرضوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، مشکلوں میں، ناکامیوں میں، مسائل میں، پریشانیوں میں زندگی کو جکڑا ہوا ہے، ان پہ ضربیں مار کے انشاءاللہ پڑھتے ہیں، پڑھیں، پڑھتے۔ اچھا میں نے جب کہا نا انہوں نے ایسے کیا، مجھ سے کہنے لگے تو ہٹ گئے، ہٹ گئے، کہا کہ میں نے پڑھنا چھوڑا پھر مجھے پکڑ لیا۔ میں نے کہا اب اس لفظ کی طاقت آپ کو سمجھ آ گئی؟ کیا خیال ہے اگر اس لفظ کو، ان دو الفاظ کو، کن کو؟ یا لطیف ہو، اگر ان دو الفاظ کو، ان دو اسماء حسنہ کو، ان اللہ کے مبارک ناموں کو اگر آپ طاقت سے پڑھیں گے اور آپ کے گھر والے قوت، طاقت، وجدان، کیفیات سے پڑھیں گے تو بولو بتاؤ پھر ان چیزوں پہ کتنی چوٹ لگے، ان چیزوں پہ کتنی ضربیں لگے، سوچو تو صحیح۔ اچھا ان کو یہ دیکھی دنیا سمجھ آ گئی، انسان ہے بعض اوقات دیکھنے سے اس کا یقین طاقتور ہو جاتا ہے، دیکھی دنیا سمجھ آتا، پھر جو اس بندہ خدا نے یا لطیف و یا ودود کی خود ضربیں لگائیں اور گھر والوں نے لگایا اور ان چیزوں کو جلاتے تھے اور بیٹھ بیٹھ کے پھر روتا تھا، زمانے نے کیا دیکھا مجھے کہ میں گدھے کی، گھوڑے کی لید کھاتا تھا، اور پھر اس کا حال یہ ہوا اگر گدھے اور گھوڑی کی لید کا نام بھی اس کے سامنے لیتے تھے کہ آ جاتی تھی، نام بھی لیتے تھے تو اس کے سامنے نام نہیں لیتے تھے، اور اس کی زندگی پھر لاجواب ہو گئی۔ پھر جو اس نے یا لطیف و یا ودودوں کے کمال لوگوں میں بکھیرنے شروع کیے، وہ پھر پیر بن گیا، پھر پیر بن گیا۔ کوئی 2.5 سال، 2.25 سال، 2.5 سال اس کی زندگی کی گردش میں آئے، جس میں گردش میں وہ ایسا جکڑا کہ گھر کی روٹی روزی، گھر کا پانی کا قطرہ دانا کچھ نہ رہا، اور اس کی صحت، زندگی کچھ نہ رہی، لیکن اللہ پاک نے اسے تسبیح خانے کے پیغام میں، عبقری کے پیغام میں پہنچایا۔ اللہ نے تسبیح خانے اور عبقری کا نظام، اپنے نام کی برکت، اس کی زندگی میں ایسا عروج آیا، ایسا کمال آیا کہ پھر سے جو ہے عروج اور کمال میں چلا گیا۔ چوٹ سے اگر، درد سے، غم سے، کیفیات سے اگر پڑھیں تو اس کی تاثیر بھی اور ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک وہ پڑھنا ہے، ایک وہ پڑھنا ہے، ایک وہ پڑھنا ہے، اور وہ پڑھنا کیا ہے کہ اس انداز سے پڑھنا کہ سوچیں کہاں ہیں، گمان کہاں ہے، خیال کہاں ہے، اور تصور کہاں ہے، چھوڑ دو کہاں جہاں جاتا ہے، تصور کہاں ہے، تیری جھولی میں گرا ہے، اس کا نظام، وہ یہ متبرک چیز نہیں تھی، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا نظام، ایشو یہاں سے اڑا وہاں جا کے گر، وہ متبرک چیز نہیں تھی۔ کیا بات کر رہا تھا؟ کہاں تھا میں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دعا سنتے ہیں، پہلے درود شفا پڑھتے ہیں اور پوری توجہ سے پڑھیں گے۔ ہاں بات ہی میں کر رہا تھا، جب اس کو بے دھیانی سے پڑھیں گے اس وقت فائدہ، اور جب یا لطیف و یا ودودوں کو دھیان سے پڑھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے، وجہ سے پڑھیں گے، وجدان سے پڑھیں گے، کہیں دھیان سے پڑھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے، وجہ سے پڑھیں گے، وجدان سے پڑھیں گے، دھیان سے پڑھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے، وجہ سے پڑھیں گے، وجدان سے پڑھیں گے، دھیان سے پڑھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے، وجہ سے پڑھیں گے، وجدان سے پڑھیں گے، پھر اس وقت تاثیر کیا ہوگی، اس وقت کمال کیا ہوگا، اور اس وقت کیفیات کیا ہوں گی، سوچیں تو صحیح۔ حضرت علی کی دعا ایک پیغام دے رہی ہے کہ میری ساری کائنات کا میرا ایک ہی رخ ہے، وہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ جب میدان کربلا کے اندر اہل البیت کی آزمائش آئی، بڑوں کی آزمائشیں بڑی ہوتی ہیں، تو اس وقت انہوں نے کس ہستی کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ اور کیوں؟ ساری زندگی وہ ہستیاں اللہ کو پکارتی رہیں اور لوگوں کو اللہ دیتی رہیں، لوگوں کو اللہ سمجھاتی رہیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا نور اور اللہ کا عشق بٹھاتی رہیں، اور لوگوں کو اللہ کی سچی راہیں دکھاتی رہیں۔ اور یا آج بھی اس بات کا پیغام ہے کہ ان ہستیوں سے اگر سیکھنا ہے تو اللہ سیکھنا ہے۔ انہوں نے اپنی ذات کی پوجا نہیں کرائی، انہوں نے کس کی پوجا کرائی؟ کس کی؟ اللہ کی۔ اور اس کو سننے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، اس کو پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس کی پھر آمین کہیں گے، آمین کہیں گے، مسائل حل ہوں گے، تکلیفیں دور ہوں گی، ناکامیاں ختم ہوں گی۔ پہلے اس کی ترکیب سن لے،
پھر ہم درود پاک پڑھیں گے، پھر درود پاک پڑھنے کے بعد انشاءاللہ یہ حضرت دعا علی سنتے ہیں، اور پھر تھیلی والا عمل، پھر اس کے اوپر جذبوں کی کیفیت، اور جذبوں کی کیفیت آج اللہ کو دکھائیں گے، اور انشاءاللہ یا لطیف و یا ودود کی قدرت کاملہ کے فیصلے کریں گے۔ دعائے علی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اللہ کے سامنے کیا کیا حروف، کیا کیا الفاظ، اور اپنے علم کے سمندر کو نظام عالم کے سامنے کیسے پیش کیا۔ بڑے بڑے ادیب حیران ہیں اس دعا کو سن کے، بڑے بڑے عقل والے حیران ہیں اس دعا کے لفظوں کو، جزو کو دیکھ کے، کل کو دیکھ کے، حرف کو دیکھ کے حیران ہیں۔ اس دعا کو انہوں نے اللہ کے سامنے کس حالت میں مناجات پیش کی۔ قیامت تک کے رہنے والوں کو ایک پیغام دیا ہے، خیال کرنا زندگی میں جب بھی مانگنا ہے اسی ہستی سے مانگنا ہے، جب بھی لینا ہے اسی ہستی سے لینا ہے۔ خیال کرنا کہیں کسی آزمائش میں، کہیں کسی تکلیف میں، کہیں کسی دکھ اور مصیبت میں علی کے مولا کے در کو نہیں چھوڑنا۔ علی کے مولا کے، جس علی نے اپنے مولا کا در دکھایا ہے، اس در کو یہ پیغام ہے میرے آپ کے لیے۔ اور ایک مانگنے کا انداز دیکھیں، اس میں عاجزی دیکھیں، اس میں لطافت دیکھیں، اس میں اللہ کی بارگاہ میں منتیں دیکھیں، اللہ کی خوشامدیں دیکھیں۔ ایک دیکھیں تو صحیح، کیا ہستیاں تھیں انہوں نے ہمیں سچا پیغام دیا، کیا ہستیاں تھیں انہوں نے ہمیں نوری پیغام دیا، کیا ہستیاں تھیں انہوں نے نورانی پیغام دیا۔ آئیں درود پاک پڑھتے ہیں، لیے عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ آج ہماری دوسری جمعرات ہے، اس کے ہم 9 باب سنیں گے، آخری جمعرات میں 10 باب سنیں گے، آج ہم 10 سے 18 تک سنیں گے۔ اور جب لفظ الغوث آتا ہے نا، الغوث کے معنی ہے اے دینے والے، اے جھولیاں بھرنے والے، اے عطا کرنے والے، اے سائل کو خالی نہ بھیجنے والے اللہ۔ جب الغوث آئے، اس کو سنتے ہوئے آمین بھی کہنا ہے، اور اپنی مشکلات اور مسائل کا تصور کرنا ہے، اپنی مشکلات اور مسائل کا تصور کرنا ہے، اور غزالی کا کتابچے پہ انگلی پھیرتے ہوئے دیکھنا ہے، اور ترجمے کو دیکھنا ہے، اور اپنے مقام میں جا کے اس کو پڑھنا بھی ہے، بار بار دیکھنا بھی ہے، بار بار پڑھنا بھی ہے۔ اور اس عمل کی جو الوداعی دعا ہے وہ انشاءاللہ تعالی 9 محرم تسبیح خانے میں ہوگی۔ دل کھول کر خود لنگر لائیں اور اپنے ہاتھوں سے خود تقسیم کریں، اپنے ہاتھوں سے خود تقسیم کریں۔ یہ انشاءاللہ آپ درود پاک پڑھیں، اور درود پاک کو توجہ یقین دھیان سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک